صاحب اصل میں امام اعظم کبھی محدث نہیں رہے، وہ بیسیکلی فقیہ ہیں، تو ان کو کسی نے بھی تاریخ میں محدث نہیں کہا، مگر جنرلی جب ایک اسپیشلائزیشن ہوتی ہے تو اسپیشلائزیشن کو بھی اچیو کرنے کے لیے سرٹن سٹینڈرڈ یہ ہوتا ہے، چاہیے ہوتا ہے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ نے امام اعمش سے چونکہ حدیث پڑھی، اور اعمش اپنے وقت کے سب سے بڑے فقیہ اور محدث تھے اور ان کے استادوں میں شامل، کچھ عرصہ حضرت الامام و حضرت امام مالک کی بھی آپس میں شناسائی رہی ہے، تو ابو حنیفہ جو ہیں انہوں نے حدیث کو اتنا استعمال کیا ہے جتنا کسی فقہ کے لیے ضروری تھی۔ بسا اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ امام اعظم نے کسی کمزور حدیث کو بھی اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا، حالانکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی انہوں نے زیادہ اسٹرکٹلی باقی لوگوں کی نسبت زیادہ اسٹرکٹلی بیہیویئر شو کیا۔ فار ایگزامپل جیسے طلاق کے مسئلے میں بھی حضرت امام اعظم نے حضرت عمر فاروق کے آخری زمانے کو فالو کیا اور زیادہ اسٹرکٹنیس کا مظاہرہ کیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہمیں بڑے پرابلم پر بس اہل سنت والجماعت یہ کہیں گے کہ جب ان سے پوچھا جائے کہ آپ کے کتنے آئمہ ہیں تو وہ جنرلی کہتے ہیں ہمارے 4 آئمہ ہیں۔ تو ان سے پوچھا جی کون کون سے، کہ جی امام اعظم ابو حنیفہ، احمد بن حنبل، انس بن مالک، محمد بن ادریس الشافعی۔ تو اگر ان سے پوچھا جائے کہ بھئی ابو حنیفہ کے علاوہ بھی کسی کا فتویٰ مانتے ہو، کسی حنفی سے پوچھا انصاف نہ کرنا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ہمارے اندر یہ اسٹرگل شروع ہے، یہ جو گروہی اہل سنت والجماعت کے اندر جو اسٹرگل شروع ہے، یہ مختلف فقہا اور ائمہ کے مقلدین کے درمیان، احمد بن حنبل جو حنابلہ میں اور شافعیہ میں بہت سارے سوال کی ہم آہنگی۔ اب آپ یہ پوچھیں اہل سنت والجماعت سے، بھائی جب حنفی شافعی کی بات ہی نہیں مانتا تو آپ کا امام کیسے ہوا؟ تو فیکٹ یہ ہے کہ یہ امت مسلمہ کے 4 جورسٹ ہیں۔ آئیے لفظ امام ذرا ہٹا کے دیکھیں، امام سے ذرا نوعیت ڈفرنٹ ہو جاتی۔ تو امت مسلمہ کو 4 جورسٹ نصیب ہیں جو قانون کو مسلمانوں کی آسانی کے لیے، امت مسلمہ کی آسانی کے لیے ایک قانون کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں۔ 4 جورسٹ ہیں، نعمان بن ثابت، احمد بن حنبل، انس بن مالک اور محمد بن ادریس۔ باقی ذرا ان سے ٹائٹل ہٹا دیں، ذرا اپنی عقیدتوں سے ہٹ کے نکلیے۔ It is a panel of the 4 jurists who's trying to make decisions for you, explain law to you۔ اب آپ دیکھیے ہوتا کیا ہے، نعمان بن ثابت کوفہ میں بیٹھے اور ایک آدمی مدینہ میں بیٹھے۔ اب مدینہ میں انس بن مالک کا فتویٰ چل، سپوز اس کو اختلاف کی ضرورت پڑ گئی کہ یار میں کسی اور بھی جورسٹ کی اوپینین لے لوں تو اس کو نہیں مل سکتی، کیونکہ اس کے پاس گنجائش اور وسائل نہیں ہے کہ وہ کوفہ تک پہنچ کے نعمان بن ثابت سے فتویٰ لے۔ تو پرانے زمانے میں ان ائمہ اور ان فقہا کو شہروں اور علاقوں میں اس لیے قید ہونا پڑا، جیسے مالکیہ کا ایک بندہ اندلس میں چلا گیا تو مالکی فقی وہاں جو وہاں کا فقہ ہی مالکیہ ہو، جیسے مدینہ اور مکہ میں انس بن مالک کا سکہ، باقی تمام ممالک محروسہ میں ابو حنیفہ کا سکہ چلتا۔ تو حضرت علی بن عثمان فرماتے ہیں، سیدنا سید حجویر فرماتے ہیں کہ میں باب دمشق میں سویا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نحیف و نزار شخص کو اٹھائے لیے آتے ہیں، تو میں دوڑ کر قدم بوسے رسول ہوا اور میں نے یہ خیال کیا کہ یہ کون مقدس ہے جس کو رسول اللہ نے اٹھایا ہوا ہے۔ تو حضور نے میرے خطرہ قلب پہ آگاہی پائی اور کہا علی بن عثمان یہ تیرا اور تیرے لوگوں کا امام ابو حنیفہ۔ اس خواب کی سچائی دیکھیے کہ ابھی تک امام حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری ابھی انڈیا میں نہیں آئے تھے، دوران تربیت یہ خواب دیکھا
مگر اس کی سچائی یہ دیکھیے کہ کچھ عرصے کے بعد سید حجویر کو ہندوستان آنا پڑا اور ولایت ہند ان کو تہنیت کی گئی. اپنے زمانے کے قطب الاقطاب بھی تھے اور ولی ہند بھی تھے. جب ان کو یہ عطا ہوئی تو ایک عارف کو جس فقہ کو لاگو کرنا تھا تو یعنی غزنی سے لے کے راس کماری کا تمام ہندوستان کا فقہ حنفیہ تھا. مگر خواتین و حضرات آج کے زمانے مسائل کچھ پیچیدہ ہو, جگہیں مختصر ہوں. امریکہ سے بھی ہم ایک پل میں فتویٰ منگا سکتے ہیں اور ریاض سے بھی. اب اصولاً زندگی اتنی پیچیدہ ہو گئی کہ جس امام نے بھی جس غور و فکر سے مسائل کو سمجھا اور ان پہ تقریض کی ہے یا توجیہ کی ہے, تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اب ان چاروں ائمہ سے استفادہ کرنا ہمارا حق ہے اور ان جورسٹ کی اوپینین کو مد نظر رکھ کر ایک نئی فقہ کو ترتیب دینا ہوگا. ہم فقی اس کو کہتے ہیں جو قرآن کی اس آیت کے مصداق ہو, وما طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ, کہ ہم نے قرآن کو مشقت کے لیے نہیں اتارا. جو بندگان خدا پر قرآن کو, اسلامی تعلیمات کو آسان تر پیش کرے, ان کو سانس دے. یہ جو ہمارے ہاں مذہب جائز ہے اس کے لیے زندگی چھوڑنی پڑتی. جو حضور کے زمانے میں مذہب تھا وہ مذہب بھی تھا اور زندگی بھی تھی. اب ہمیں معمول سے ہٹنا پڑتا ہے اور یہ ایک غلط مذہب کی توجیہ ہے. ہمیں اپنا فقہ, اپنا علم پورے خلوص کے ساتھ ان ائمہ کو جمع کرتے. دیکھیے ابھی دیکھیں میں بیسیکلی حنفیہ میں ٹرینڈ ہوں, مگر میں فتاوی حنابلہ اور شافعیہ کے مطابق دیکھتا ہوں, اس لیے کہ مجھے پتا ہے لوگوں کا علم نہیں ہے. میرے علم میں ایسی احادیث بھی ہیں اور ابن صاحبہ کی حدیث بھی موجود ہے کہ وہ ابن عباس کے پاس آئے اور پوچھا, ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا متعدد طلاقیں ایک نہ سمجھی جاتی تھی؟ فرمایا ہاں. پھر انہوں نے پوچھا کہ ابن عباس کیا حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں متعدد طلاقیں ایک نہ سمجھی جاتی تھی؟ کہا ہاں. پھر پوچھا ابن عباس کیا زمانہ ابتدائی عمر میں متعدد طلاقیں ایک نہ سمجھی جاتی؟ کہا ہاں. پھر جب عمر نے طلاقیں کثرت سے ہوتی دیکھی تو پھر تینوں طلاقوں کو آخری قرار دیا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایڈمنسٹریٹو آرڈر ہے. ایک سچویشن خراب ہو رہی تھی, لوگ ایک تعلیمات دینی کو الجھا رہے تھے. اب ہمیں یہ لازم پڑتا ہے کہ we must understand the problems of today. ہم لوگوں کی تعلیمات میں اضافہ کریں اور ان کے چوائسز میں اضافہ کریں. جتنے ہمارے چوائسز میں اضافہ ہوگا ہمارا یہ مذہب زیادہ کشادہ ہو جائے, زیادہ انڈرسٹینڈنگ والا.